بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا القیوم یا ذو الجلال والاکرام اسألک باسمک العظیم العظیم ان ترزقنی حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات آج آپ کے سامنے میری ہر مجلس سے آپ واقف ہیں، میری گفتگو زیادہ میں قرآن کو ٹچ کرتا ہوں، اور آج بھی میں نے قرآن کی وہ آیت سے گفتگو شروع کروں گا جو بچے بچے کو یاد ہے، ہر نماز میں پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو اس کائنات کا رب ہے۔ اب دیکھیے پروردگار نے یہاں فقط تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہاں پر یہ نہیں کہا تمام تعریفیں ہیں اس رحیم کے لیے، تمام تعریفیں ہیں اس رحمان کے لیے، تمام تعریفیں ہیں اس ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ اس نے کہا بھئی تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، یہ ہے صفاتی نام۔ اس کا مطلب ہے جس میں تمام کمال کٹھے ہوں اسے اللہ کہتے ہیں۔ ایسی بات ہے جس میں پوری کائنات کے کمال کٹھے ہوں اسے اللہ کہتے ہیں، اور جو اس کی تعریف کرے اسے ہم عبد کہتے ہیں، اور جس کی ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم محمود کہتے ہیں۔ محمود کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے۔ اب دیکھیے اس محبوب نے اپنے حبیب کا، محبوب نے محمد نام رکھا۔ محمد کا مطلب ہے جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ بھائی آپ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ شیعہ لوگ علی کو بھی بڑھا دیتے ہیں، معاذ اللہ یہاں پر محمد کو بھی بڑھا دیا۔ بھائی نہیں، ہم نے محمد کو نہیں بڑھایا۔ بھائی جس کی پوری کائنات تعریف کرے اسے ہم اللہ کہتے ہیں، محبوب کہتے ہیں، اور محبوب جس کی تعریف کرے اسے ہم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس کے کمالات دیکھ کر میدان غدیر میں ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا کا اسے ہم علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ایسی بات ہے جس کی پوری کائنات تعریف کرے اسے ہم محمود کہتے ہیں۔ محمود جس کی تعریف کرے اسے ہم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس کے کمالات دیکھ کر میدان غدیر میں ہاتھ بلند کر کے من کنتو مولا کا قصیدہ پڑھے اسے ہم علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ یا
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے چھوڑ دی بیچ میں سے. آگے آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں قرآن کی آیت ایک ہے، نمازیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن قرآن کی آیت ایک ہی ہے. میں کہتا ہوں ترجمے مختلف ہو سکتے ہیں مگر قرآن کی آیت ایک ہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں مستقیم پر چلا. کچھ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ کا ترجمہ یہ ہے اے پروردگار ہمیں ایک سیدھا راستہ دکھا. اور کچھ لوگوں کا یہ ترجمہ ہے ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. بھائی آپ جس کا ترجمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ پر قائم رکھ، بھائی اس کی سمجھ آتی ہے. اور یہ میں بات سمجھا دوں کہ اس کائنات میں زندگی بسر کرنے کے لیے حجت خدا کا ہونا لازمی ہے. اب بھائی جو کہتا ہے اہدنا الصراط مجھے سیدھے راستے پر چلا، اس کا مطلب ہے اس کو کوئی چلانے والا نہیں ملا. اب بھائی جو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم مجھے سیدھا راستہ دکھا، اس کا مطلب ہے اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ملا. بھائی اب جو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم مجھے سیدھی راہ پر قائم رکھ، اس کا مطلب ہے اس کو چلانے والا بھی مل گیا، دکھانے والا بھی مل گیا. ایک ہوتی ہے حجت جو خدا بناتا ہے، اسے کہتے ہیں حجت خدا. ایک ہوتا ہے لوگوں کو بنایا ہوا، اور اللہ کے بنائے ہوئے اور لوگوں کے بنائے ہوئے میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. یہی بات تخلیق پہ آ جائے. خدا نے قصیدہ پڑھا قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ سب سے پہلے میں نے نور کو خلق کیا پھر کتاب کو نازل کیا. اور انسان جسے اپنا حجت بناتا ہے اس کے لیے کیا کہا؟ وما خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، میں نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سلالۃ من طین گٹیا مٹی سے خلق کیا. اب دیکھیے ادھر کا سیدھا پڑھ ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بھائی جو حجت خدا ہو وہ نور ہوتا ہے، اور جو لوگوں کو بنایا ہوا ہو وہ سلالۃ الطین ہوتا ہے، گندی مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے. اب ان کی تخلیق پڑھی شیخ الطوسی نے وضاحت کی ہے کہ ان کے نور کی تخلیق کیسے ہوئی. انہوں نے کہا پروردگار نے اپنے نور کا ایک ٹکڑا علیحدہ کیا. یہ بتانے لگا قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور کس کا ہے؟ جس کو سب سے پہلے خلق کیا گیا. انہوں نے کہا پروردگار نے اپنے نور کا ایک ٹکڑا علیحدہ کیا، اس ٹکڑوں کو دو حصوں میں تبدیل کیا. ایک سے محمد کو بنایا، ایک سے علی بن ابی طالب کو بنایا. محمد وآل محمد. اور آگے ہم نے نور مکمل نہیں ہوا، آگے انہوں نے کہا 12 حجابات میں سے اس نور کو گزارا گیا. پہلا حجاب ہے قدرت، 12 حجاب ہے. حجاب قدرت میرا ادھر 12 سال اس نے 12,000 سال تک تسبیحات کی. اس حجاب سے نکل کر حجاب عظمت میں آیا، ادھر 11 سال اس نے تسبیحات کی. پھر حجابات کرامت میں آیا، ادھر 10 سال اس نے تسبیحات پڑھی.
اس کے بعد حجابات منزلت میں آیا، ادھر اس نے 9 سال تسبیحات پڑھی، اس کے بعد حجابات سعادت میں آیا، ادھر 8 سال تسبیحات پڑھی، بس اسی طرح 12 حجابات میں سے تسبیحات پڑھتے پڑھتے پھر ایک جنت کی وادی میں گزارا گیا۔ اس وادی میں ایک سمندر تھا جو علم سے بڑا ہوا تھا، اس نور کو اس بڑے علم سمندر میں سے گزارا گیا۔ بس جیسے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر نور نکلا تو اس کے نور کے چہرے پر پسینہ آیا، پسینہ گرتا گیا، یہاں سے یوسف جیسا حسین بنتا گیا، کہیں سے یعقوب بنتا گیا، کہیں سے عیسیٰ بنتا گیا، کہیں سے موسیٰ بنتا گیا۔ اور محمد کو اپنے جیسا کہنے والوں، تمہارا پسینہ گرے تو تمہارا پسینہ گرے تو جراثیم بنتا ہے، اور محمد کا پسینہ گرے تو یوسف جیسا حسین بنتا ہے۔ بھائی جو لوگوں کا بنایا ہوا حجت ہو، اس کا پسینہ گرے تو جراثیم بنتا ہے، اور اللہ کا بنایا ہوا حجت خدا ہو، اس کا پسینہ گرے تو یوسف جیسا حسین بنتا ہے۔ اور دیکھیے، پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ علی علی کرتے رہتے ہیں۔ بھائی ہم علی علی کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ذرا ہمیں یہ تو بتائیے، ہمیں امام حسن اور حسین نے نہیں کہا کہ ہم جنت کے سردار ہیں؟ اگر وہ کہہ دیتے ہم نہ مانتے، ہمیں تو محمد رسول اللہ نے واضح طور پر فرمایا الحسن والحسین سید شباب آل جنہ، ہمیں مولا علی نے فرمایا ہوتا جس کا میں مولا اس کا محمد مولا، ہم نہ مانتے، ہمیں تو واضح طور پر رسول اکرم نے رانوں کا ممبر سجا کر میدان غدیر میں مولا علی کا ہاتھ بلند کر ادھر من کلو مولا کا قصیدہ پڑھ کر لوگوں کو بتایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بھائی ہم نے اپنی مرضی سے علی علی نہیں کرتے، ہمیں رسول خدا نے کہا ہے۔ چھوڑ دی ساری میں نے گفتگو، 3 دن سجا ہے میدان غدیر کا، اور یہ 3 دن کیوں سجا؟ اس کا بھی ایک راز ہے۔ 3 دن میدان غدیر سجانے کا ایک راز ہے، کیونکہ کچھ لوگ ان میں تھے جو کل کو یہ کہہ سکتے تھے ہم پیچھے کھڑے تھے، ہمارے تک آواز نہیں پہنچی تھی۔ 3 دن کھڑے کر ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ اور علی بن ابی طالب کو مبارکباد دو۔ میں کہتا ہوں 3 دن گزر گئے، سب لوگ اب دیکھیے نا، 3 دن رہے، گھر والوں نے تو پوچھنا تھا یہ دیر کی وجہ کیا ہے؟ تم 3 دن لگا کے آ گئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کچھ کامزاد لوگ بول پڑے کہ عجیب ہی منظر بنا، ایک دم پرانوں کا ممبر سج گیا اور رسول خدا نے ولایت کا اعلان کر دیا، تو اس لیے ہمیں 3 دن لیٹ ہو گئے۔ ان نے ایک شخص کو تیار کیا، مسجد نبوی میں جاؤ اور رسول خدا کو کہو ہم یہ اعلان نہیں مانتے۔ گیا ہے وہ شخص، کہتا یا رسول اللہ یہ کیسا اعلان آج آپ نے کر دیا میدان غدیر میں؟ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز بجا لائے، آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے زکوٰۃ دی، آپ نے خمس کا حکم دیا، ہم نے خمس دیا، آپ نے حج کا حکم دیا، ہم حج بجا لائے، آپ کی تمام عبادات بجا لائے،
مگر ہم ولایت کے اعلان کو نہیں مانتے. بس یہ لفظ کہنے تھے, یہ لفظ کہہ کر مسجد نبوی سے باہر نکل دیا. بس آخری جملہ چھوڑ دیا میں اسٹیج, مولانا صاحب آ گئے ہیں. باہر نکلا, مسجد نبوی پر جیسے ہی باہر نکلا عذاب نازل ہوا. جو سر سے داخل ہوا اور اس کے جسم کو کھاتے کھاتے اس کے گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کر دیا اور ایسی سمیل پھیلی. یہ منظر تو رسول خدا نے دیکھا. کہا ہے پروردگار, تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری امت پر عذاب نہیں دے گا, تو یہ کیا تم نے میری موجودگی میں میری امت پر عذاب دے دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ, ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دشمن کو اور میرے دشمن کو علی نے چھوڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا پھر مزاج کو سمجھ جاؤ نا, تیرے اور میرے دشمن کو علی نے چھوڑا نہیں, تو میں علی کے دشمن کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ صلوات پڑھ لیجیے.